اپنی آوازوں کو بلند کر کے پڑھا کرو۔ تو میں سوچ پڑ گیا کیوں بھائی، کیا آہستہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور حدیث کہہ رہی ہے بلند آواز سے پڑھا کرو، تو اور حیران کر دیا کہ بلند آواز سے کیوں پڑھیں؟ آگے جب میں نے پڑھا تو بس دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے پاک اونچی آواز سے پڑھا کرو، یہ نہیں کہ دھیمی آواز سے نہیں پڑھ سکتے، دھیمی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے کسی مقام پر اونچی آواز سے بھی فرمایا درود پاک مجھ پر اونچی آواز سے پڑھا کرو، کیونکہ جب تم درود پاک بلند آواز سے پڑھتے ہو تمہارے دل میں اگر نفاق موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس منافقت کو دور فرما دے گا۔ مطلب بڑی اعلیٰ نسخہ ہے نفاق دور کرنے کا، منافقت دور کرنے کا۔ نفاق منافقت کو کہتے ہیں، دور کرنے کا اعلیٰ نسخہ۔ یا ارفعوا اصواتکم، مجھ پر بلند آواز سے درود پاک پڑھو۔ تو الحمدللہ ہم جو اونچی آواز سے آپ سے پڑھواتے ہیں یار، سمجھو پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے اپنے دل کو پاکیزگی دینے کے لیے بلند آواز سے محبت کے ساتھ ہاں در و دیوار گواہ ہو جائیں۔ اب آپ بولو کہ در و دیوار، میں نے یہ بھی حدیث پڑھی کہ ذکر اتنی آواز سے کرو کہ در و دیوار اس کے گواہ بن جائے۔ مطلب میں یہ ہم نے پہلے سنی تھی بس، اب جب پڑھنے میں آتی ہے تو کہتے ہیں یار باقی ہمارے بزرگوں نے کچھ ہمیں سکھایا ہے جی۔ اونچی آواز سے ذکر کرنے سے یہ در و دیوار جو ہے وہ گواہ ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دیں کہ مولا ہاں میں گواہ ہوں کہ اس نے ذکر کیا۔ اس لیے بلند آواز سے محبت کے ساتھ، بلکہ ایک روایت تو میں نے یہاں تک سنی کہ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم مجھ پر اتنی چیخ چیخ کر اور اونچی اونچی آواز سے درود پاک کیوں پڑھتے ہو؟ تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر جواب دیتا ہے حضور میں آپ پر اتنی بلند آواز سے اور زور زور سے درود پاک اس لیے پڑھتا ہوں کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ تو بس محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مختصر وقت میں مختصر گفتگو، تعلق اور نسبت یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی ہو کام آتی ہے۔ ہماری نسبتیں جو ہے نا یہ بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن سے بات کریں گے، بات انشاءاللہ اور اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارا کسی اچھے بندے سے نسبت ہونا یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا نفع ہوتا ہے۔ 15 سپارہ آخر اور 16 سپارے کی ابتدا، جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر پر تھے۔ میں بہت مختصر کر کے گفتگو کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بستی سے گزر ہوا، بھوک بہت لگی تھی تو اس بستی والوں سے کھانا مانگا۔ مسافر جو پہلے دور کے ہوتے تھے نا وہ سسٹم یہ ہوتا، آج کا تو ATM کارڈ ہے، لیکن اس وقت کا دور یہی تھا کہ جس بستی سے گزرتے تھے ان بستی والوں سے جو ہے وہ کھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ بستی والے بھی جانتے تھے کہ ہمیں مسافروں کو کھانا دینا ہے، بستی والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، کسی نے بھی کھانا نہیں دیا۔ ایک حیران کن بات تھی کہ کسی نے کھانے کا پوچھا ہی نہیں۔ چلتے چلتے جناب خضر علیہ السلام کی نگاہ ایک دیوار پر پڑی، دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، بس قریب تھا کہ یہ دیوار گر جائے، ٹیڑھی ہو گئی تھی، بس اب گرنے والی ہے۔
تو جناب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ یار مل کر ذرا اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر لیتے ہیں۔ اب ایک روایت تو یہ ہے کہ تعمیر نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیا کوئی اللہ والا اس طرح کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے نئے سرے سے اس دیوار کو اس کی چنائی کی اور دیوار کو پورا صحیح سالم کھڑا کر دیا۔ جب دیوار پوری کی پوری کھڑی ہو گئی نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے۔ آپ تو وہ تھے کہ جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا صحیح حدیثوں میں اور آپ سے پوچھے بغیر آپ کی روح قبض کرنے لگا تو آپ نے اس فرشتے کو بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے تیرا کیسا بندہ ہے، جب ہم کسی کے پاس اس کی روح لینے جاتے ہیں تو وہ آگے سے کوئی اقدام نہیں کر سکتا، یہ تیرا کیسا بندہ ہے۔ رب فرماتا ہے یہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، سبحان اللہ، اس کی روح قبض کرنے بھی اس سے پوچھ کر جانا ہے، اجازت لے کر جانا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو یہ کیفیت کے مالک تھے۔ جب دیوار کھڑی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا آپ وہاں دیکھ رہے ہیں تو توجہ میری بھی وہیں جا رہی ہے، وہ وہیں پر رہے گی، میری طرف توجہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کھانے کے لقمے کا ہم سے نہیں پوچھا اور آپ نے پوری بغیر اجرت کے دیوار کھڑی کر دی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خضر علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور جب یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، بچے یتیم ہیں، خزانہ تو لوگ لے جاتے ہیں، تو بچوں کو کیا بنتا؟ تو آپ نے کہا پھر بھی مانا کہ بہترین بچوں کا خزانہ ہے، ان بچوں پر ہی اتنی شفقت کیوں؟ اب سنیں جواب قرآن دے رہا ہے، 16واں سپارہ قرآن جواب دے رہا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جناب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو خضر نے کیا کیا کمال کیے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہی بچوں کے ساتھ اتنی مہربانی اس لیے کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جو نیکی کی ہے نا یہ اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، یہ باپ کی نیکی ان بچوں کو کام آ گئی۔ بچوں میں کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن جناب خضر علیہ السلام ان کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں کہ ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ توجہ، میں نے جب پڑھا نا کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا، میں نے کہا دیکھو نہیں صحیح ان کا باپ کون ہے، ان کا باپ ہے کون؟ تو میں نے ان کے باپ کا نام چانچا ڈھونڈا تو میں نے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ کو تلاش کیا کہ کون ہے۔ جب تلاش کیا تو دیکھا وہ تو کوئی نیک نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا چلے اس کے دادا کو دیکھ لیتے ہیں، ان 2 یتیم بچوں کے دادا کو دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے باپ کا اطلاق تو دادا پر بھی آتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ نیک ہو۔ جب اسے دیکھا تو وہ بھی نیک نہیں، پر دادا کو دیکھا وہ بھی نیک نہیں، اور اوپر چلا گیا وہ دادا بھی نیک نہیں، اور اوپر چلا گیا وہ دادا بھی نیک نہیں، اور اوپر چلا گیا وہ دادا بھی نیک نہیں، اور اوپر چلا گیا 7ویں پشت پہ جب گیا تو دیکھا کہ وہ دادا بھی نیک نہیں، اور جب میں 8ویں
وجہ سے جناب خضر علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ نسبت کام آتی ہے، نسبت 8ویں پشت میں کی ہوئی نیکی 8ویں نسل میں جا کر کام آ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ او بھائی یہ نسبت ہے جی، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص نیک ہے، نسبت کو پیش کیا وہ ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک ہے، نسبت کو پیش کیا کہ ان کا باپ نیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم باپ ہیں تو ہمیں نیک ہونا پڑے گا، ہم باپ ہیں تو ہمیں نیک ہونا پڑے گا، نیکی کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کی ہوئی نیکی ہماری نسلوں تک چلتی ہے۔ تو دوستوں نسبت کام کی ہوتی ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، نسبت کی بات کر رہا ہوں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سردی کی رات تھی، بس آج نسبت کی سمجھانے آیا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے، ایک شخص دوسرے علاقے سے آیا تھا، پہلی دفعہ آیا تھا، ایمان والا تھا، مسلمان تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہا، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں، حضور کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہا، صحابہ کی باتیں سنتا رہا۔ جب مجلس پر خاص کرنے کا وقت آیا، حضور کھڑے ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، جو سردی کی چادر تھی، موٹی چادر، سردی کے دن تھے، حضور نے اس چادر کو اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، حضور جانے لگے تو وہ جو غیر علاقے سے، دور علاقے سے آیا ہوا شخص تھا، صحابہ کی موجودگی میں کہتا، حضور یہ جو چادر آپ نے کی ہوئی ہے نا حضور، یہ مجھے دے دیجیے، حضور یہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہے حضور مجھے عطا کر دیجیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ حیران اس لیے تھے کہ حضور کے پاس تھی ہی وہ ایک چادر، اور وہ بھی اس نے مانگ لی، اور وہ جانتے تھے کہ میرے محبوب کا دربار ایسا ہے کہ اگر یہاں کوئی سوالی آ جائے، یہاں پر نہ لا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہاں مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ہاں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، گھبراتے کیوں ہے؟ آقا رب نے ہمیں آقا ایسا عطا فرمایا، اس نے کہا حضور یہ چادر مجھے چاہیے۔ اب سب صحابہ جو ہے اس شخص کی طرف دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، حضور کے پاس تو ایک ہی چادر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ ٹھہرو، میں حجرے سے ہو کر آتا ہوں۔ اب صحابہ کو موقع مل گیا بات کرنے کا، میرے آقا کریم علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ نے فوراً اس شخص کو پکڑ لیا، یار یہ کیا کیا تم نے، تمہیں پتا ہے کہ حضور کے پاس فقط یہ ایک ہی چادر ہے، وہ تم نے مانگ لی، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور سے یہ چادر نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ سنیں جی اس کا جواب، آج پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، تو میں قربان جاؤں اس کے جواب پر، بولو سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اس کے جواب پر، اور میں قربان جاؤں ان کی سوچ پر۔ جب صحابہ نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور کے پاس تو فقط یہ ایک ہی چادر تھی، تو وہ تڑپ کر کہتا ہے اے میرے یاروں دوستوں، اے اللہ کے نبی کے صحابہ سنو، میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اسے استعمال کروں گا، میں نے تو اس لیے مانگی ہے کل مر جاؤں تو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس چادر کا مجھے کفن پہنا دینا، کہ اس کی نسبت سے قبر کے اندر
فرشتے آئے تو میرے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا غوث اعظم. میری بات سمجھے؟ نسبت نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید جنگجو صحابی حضرت خالد بن ولید. اللہ اکبر. آپ جس جنگ کے اندر شرکت کرتے تھے نا ہارتے نہیں تھے, کبھی ہارے ہی نہیں. ایک مرتبہ جنگ کے اندر موجود تھے تو نوبت یہ آ گئی کہ یہ ہارے اور یہ ہارے, ابھی ہارے اور ابھی ہارے, ہارنے کے قریب آ گئے, حیران تھے. اچانک جو ہے اس سر پہ ہاتھ رکھا تو پتا چلا جو ٹوپی یہ پہن کر آتے تھے وہ ٹوپی سر پر ہے ہی نہیں. اب آپ بولیں گے ٹوپی میں بھی کمال ہے, ان کی ٹوپی میں کمال تھا, ان کی ٹوپی میں کمال تھا. آپ کو پتا ہے وہ کمال کیا تھا؟ ان کی ٹوپی میں کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے بال مبارک سی کر رکھے ہوئے تھے, اور آپ کا دعویٰ تھا یہ ٹوپی پہن کر میں جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی طاقتوں پہ ناز نہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے یہ فتح عطا فرماتا. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں موجود, جب آپ کی نظر پڑی کہ خالد بن ولید تو آج اپنی ٹوپی بھول کر چلے گئے, وہ محترمہ خاتون, اسلام کی خاتون, وہ فوراً کے فوراً گھوڑے پر بیٹھی, نقاب کیا, جناب خالد کی وہ ٹوپی ہاتھ میں رکھ کر جنگ کے اس مقام پر پہنچی, اور جس مقام سے گزرتی جاتی تھی ہاتھ میں تلوار تھی, اور جہاں سے گزرتی جاتی کفار کے پرچے اڑاتے ہوئے جاتی. جناب خالد بن ولید خود حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے, ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح کافروں کے پرچے اڑاتے ہوئے جا رہا ہے, یہ غازی اور مجاہد کون ہے. جب قریب گئے تو لوگ پکڑ کر خالد بن ولید کے پاس لائے, اور آپ نے پوچھا بھائی جوان تو کون ہے, تو نقاب ہٹا کر بولا میں تو آپ کی زوجہ ہوں, اور یہ طاقتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس ٹوپی کو پہن کر آپ ہر جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے ہیں, رب ذوالجلال کی قسم اسی ٹوپی میں موجود منہ مبارک کی برکت سے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں کفار کے پرچے اڑا رہی ہوں. کیا تھا بھائی؟ نسبت. آئے آئے نسبت ہے بھائی, یہ سب نسبت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور نے ناخن مبارک کاٹے, اور ناخن مبارک کاٹنے کے بعد ناخنوں کا جو تراشا ہوتا ہے رگڑتے ہیں نا, وہ دانے ذرات, وہ ذرات جمع کرنے لگ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا اس امید پر جمع کر رہا ہوں جب مر جاؤں وصیت کر کے جاؤں گا قبر میں رکھنا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سبحان اللہ میرے عذاب قبر میں جو ہے مجھے تخفیف فرمایا. اللہ اکبر. نسبت ہے دوستوں, نسبت ہو جانے سے حکم بدل جاتے ہیں. عام آدمی نہیں رہتا, پھر آپ کی خاص ہو جاتا ہے. بتا دو کیسے خاص ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام میرے آقا گھر پر تشریف لائے نا, اما عائشہ صدیقہ گھر پر بیٹھی تھی, تو حضور گھر میں جیسے آپ نے قدم رکھا تو خواتین کی عادت ہوتی تھی, آج کل کا نہیں پتا, اس وقت کی باحیا خواتین کی عادت ہوتی تھی, شوہر بھی گھر میں آتا تھا نا تو فوراً کوئی نہ کوئی کپڑا اٹھا کر, اگر سر ننگا ہے تو ڈھانپ دیتی تھی, فوراً سر پہ لیتی تھی. قربان جاؤں حضور گھر میں تشریف لائے نا تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس دوپٹہ اس وقت موجود نہ تھا, اکیلی تھی, گھر میں اجازت ہے سر ننگا کرنے کی, کوئی حرج نہیں. لیکن جب حضور آئے تو پاس کپڑا کوئی بھی نہیں سر پر اوڑھنے کے لیے, تو فوراً ادھر ادھر دیکھا تو حضور کا تہبند مبارک, میرے آقا کریم علیہ السلام کا تہبند مبارک موجود تھا, وہی اٹھایا اور اٹھا کر سر پہ رکھ دیا, سر پہ رکھ دیا. اب جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے نا تو حضور کے لباس کو ٹٹول کر دیکھنے لگی, اس طرح سے دیکھنے لگی. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا, کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بارش میں سے آئے, باہر بارش ہو رہی ہے.
حضور مسکرائے اور حضور نے کہا عائشہ یہ جو سر پر تو نے میرا تہمد رکھا ہے نا، اللہ رب العزت کی جانب سے جو نور کی بارشیں مجھ پر ہو رہی ہیں، رب ذوالجلال نے اس تہمد کی برکت سے وہ تم پر ظاہر کر دی۔ ذرا اس تہمت کو سر سے اتار کے دیکھ، ماحول پھر بدل جائے گا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ نسبتیں ایسی ہیں کہ حکم بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں، بندے بدل جاتے ہیں، بندوں کی چالیں بدل جاتی ہیں۔ ہاں مصطفیٰ نے خرید کر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نسبتوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہماری نسبتیں حضور سے، ہماری نسبتیں صحابہ سے، ہماری نسبتیں اہل بیت سے، ہماری نسبتیں امہات المؤمنین ازواج مطہرات سے، ہماری نسبتیں اولیاء کرام سے، اگر یہ نسبتیں قیامت تک قائم رہی نا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی خیر نصیب ہوگی اور آخرت بھی جنت کا سبب بنے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ 13واں سپارہ جناب سورہ یوسف، واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میں بس بات کے وقت کے حساب سے مختصر کروں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے، پورا واقعہ موجود ہے، میں بس مقصد کی بات کروں گا۔ مصر کے بادشاہ بن گئے، قحط سالی ہوئی اور آپ کے بھائی راشن لینے کے لیے مصر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تو ہمارا بھائی یوسف، ہمارا بھائی یوسف ہے وہ۔ تو بھائی سے ملاقات ہو گئی، والد کے بارے میں پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، ابا کیسے ہیں؟ تو بھائی نے بتایا وہ تو تمہارے فراق کے اندر رو رو کر ان کی تو بینائی ہی چلی گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کی فراق کے اندر، جدائی کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کی رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو جب یہ بات ذکر کی جناب یوسف علیہ السلام سے جو مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ تمہارے والد یعنی ہمارے والد کی بینائی تمہاری جدائی میں رو رو کے ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ اللہ پریشانی کی بات تو ہے، تم کب چلو گے ابا سے ملنے کے لیے؟ کہا کہ آؤں گا، ضرور آؤں گا، لیکن ابھی یہ میرا پہنا ہوا کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میرا پہنا ہوا لباس ہے، قمیص ہے، یہ لے جاؤ براہم، اور لے جانے کے بعد والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال کے ہٹاؤ گے، رب ذوالجلال ان کو بینائی واپس عطا فرما دے گا۔ اور صرف یہ گپ نہیں تھی، بات نہیں تھی کہ انہوں نے کر دی انہوں نے سن لی، نہیں نہیں نہیں، جب سارا ساز و سامان راشن لیا تو اس میں کرتا بھی سنبھال کے رکھ لیا، کرتا بھی سنبھال کے رکھ لیا۔ اب سنیں جی، قرآن کی بات ساری کر رہا ہوں، کرتا بھی سنبھال کے رکھ دیا۔ واپس لوٹ کر اپنے ملک میں آئے نا، جب گھر کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، کچھ فاصلہ تھا، 100-200 کلومیٹر یا میل کا حساب فاصلہ تھا، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیوں میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، بیٹھے ہیں، اپنے پوتے پوتیوں سے کہتے ہیں کہ میرے بچوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی دور ہے بھائی، ابھی تو شام کو پہنچیں گے، وقت لگے گا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بچوں، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، اے میرے بچوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ تھوڑا سا آپ کا ضعیف ہو گیا ہے، اور لازمی بات ہے آپ اس عمر میں اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ یوسف چچا کو تو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، وہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں نہیں ہے، اور آپ کو آج اتنے برسوں بعد ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچے آپ کو تسلیاں دے کر، پوتے پوتیاں، پھر خاموش، پھر آپ کہتے بچوں کچھ ہو نہ ہو مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو جو قریب ہوتے گئے بھائی حضور علیہ السلام، جو قریب ہوتے رہے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جناب یعقوب علیہ السلام والد کہتے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، اور پھر تاریخ میں لکھا بلکہ قرآن میں لکھا ہے جب شام ہوئی اور بھائی گھر پر پہنچے، اور گھر پر آنے کے بعد جو قریب آتے رہے آپ کہتے رہے خوشبو میں
یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، آنکھوں پر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ اور جب آنے والا آیا، خوشخبری سنانے والا بشیر آیا، یہ بشارتیں دینے والا آیا، اور پھر اس کرتے کو، قمیص کو جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن سے اتار کر دی تھی، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ، اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو یکا یک وہ آنکھوں کی گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ہاں جی، جناب یوسف علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، یہ تبرکات سے کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن سے آپ کو ثابت کرتا ہوں بھائی، تبرکات کیا چیز ہوتی ہے۔ ہیں جی، باپ کا چھوڑا ہوا، اس دن ایک فون آیا بندے کا، کہتا ہے جی ابا جی کا انتقال ہو گیا، ان کے پہنے ہوئے جو پہنتے تھے زندگی میں کپڑے، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یار آپ نے پیسوں کا نہیں پوچھا، ان کے پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بولا نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا کپڑوں کے ساتھ کیا بھوت لگا ہوا ہے؟ اب سوچ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، باپ سے نسبت والے کپڑے ہیں یہ، اور ہمیں خوف پیدا ہو جاتا ہے یہ کپڑے پہنیں گے تو کہیں ہم ہی نہ مر جائیں، کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز چمٹ ہی نہ جائے۔ میت کو جس صابن سے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اس صابن کو استعمال کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ میرے خیال میں کوئی ایک بھی یہاں بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہوگا جو بولے گا نہیں جی ایسا نہیں، اور ایسا ہی ہے جو صابن میت کو نہلانے کے لیے اس باپ جس کی دولت کو استعمال کرنے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اس کے بدن پر لگا ہوا جو صابن ہوتا ہے اسے ہم استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور پوچھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوگا تو نہیں، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں استعمال کرو، اگر صدقہ کرتے تو میں نے کہا اس کی ساری دولت اٹھا کر بھی صدقہ کر دو، یہ نہیں بولتے ساری دولت صدقہ کرنے میں تمہیں حیا آ رہی ہے، اور وہاں مال کا خیال آتا ہے، وہاں تم ورثہ ہو، وہاں تم اس کے وارث ہو۔ تو جناب یہ ہماری رٹ بن گئی ہے اس وقت کہ باپ سے نسبت بھی اگر کوئی چیز ہے، باپ کے مرنے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے پیسے، سوائے جائیداد کے، سوائے مال کے، سوائے اس کے، اور جس گاڑی پر بیٹھ کر وہ سفر کرتا تھا وہ بھی تو مردہ ہو گئی، باپ تو اب اس کا بھی وہ نہ رہا مالک، اسے تو بڑے مزے سے لے کر گھومتے ہو چلاتے ہو۔ وہ تفاخر جو باپ کی نسبت سے تمہیں ملا ہے، وہ فخر دنیا کے اندر جینا تمہیں نصیب ہوا ہے اس باپ کی بدولت، وہ آپ اسی طرح اس کا نام جاری رکھتے ہو۔ نام کیا ہے؟ جناب ممتاز، والد کا نام اکرم، مرنے کے بعد باپ تو نہیں بدل دیتے، کیوں؟ اسی باپ نے ہمیں عزت دی ہے، اسی نام نے ہمیں عزت دی ہے، اور قیامت تک یہی نام اگر ہم جیتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے اسی نام سے ہمیں عزت ملتی رہے گی۔ نام تو نہیں بدلتے، اس کی استعمال شدہ چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نسبت جو ہے بڑی کمال کی ہوتی ہے، یہی نسبتیں ہیں جو دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب آتی ہیں۔ ایک آخری بات سے عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی ایک خادمہ تھی، بریدہ خادمہ، وہ گھر سے کسی کام سے باہر نکلی نا، تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن ذہن ان کے مطمئن، ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایسے تو جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں لگی رہتی ہے، حضور کی مطلب کی خدمت میں نمازیں پڑھا کر، اسے بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا، اگر حضور سے ذکر کیا، حضور فلاں شخص وہ اس طرح کہتا ہے کہ نمازیں پڑھ، عبادت نہ کر، یہ کام آئے گا؟ ہاں بالکل جی کام تو آئے گا، میں اس کا انکار ہی نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدمت اہل بیت کام نہیں آئے گی؟ سنیں، اس نے آ کر حضور سے ذکر کیا، آقا فلاں ہے وہ اس طرح سے تانا مارتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے، حضور اٹھے اور صحابہ کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور حضور نے اپنے فخر کی باتیں کی، لیکن ہر بات پر کہا مجھے کوئی فخر
نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام جو کشتی میں آپ سوار ہو گئے، جب طوفان آیا، کہا جانتے ہو جناب نوح کس کی برکت سے بچے؟ اللہ نے سیلاب اور طوفان سے کس کی برکت سے بچایا؟ کہا جناب نوح کی پشت میں میرا نطفہ موجود تھا، اللہ نے جناب نوح کو محفوظ کیا۔ بلا فخرا، حضور نے فرمایا لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حضور نے کہا جانتے ہو جناب یونس کو مچھلی نے پیٹ میں رکھ کر پھر زندہ سلامت کیوں واپس باہر ڈال دیا؟ کہا جناب یونس کی پشت میں بھی وہ میرا خون موجود تھا، میرا نطفہ موجود تھا، میرا نور موجود تھا۔ اللہ نے ان کو بھی ہلاک ہونے سے بچا لیا، کیوں؟ میری وجہ سے۔ فرمایا ولا فخرا، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ حضور مثالیں دیتے رہے اور فرماتے رہے مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں۔ اور جناب بات چلتے چلتے حضور نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلق کام نہیں آئے گا، لوگ کہتے ہیں یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں کہ اہل بیت سے پیار رب کعبہ کی قسم جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پیار اہل بیت سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار یہ نسبت سے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ایک شخص کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، تو حضور نے پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا، آوازیں تو جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا، ایسے کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہے جو آپ کے پاس بار بار توبہ کرتا ہے پھر شراب پی لیتا ہے۔ تو حضور ہمیں سمجھا رہے تھے کہ تیری توبہ کیسی ہے، تو بار بار پیتا ہے پھر حضور کے ہاتھ میں توبہ کر لیتا ہے پھر پی لیتا ہے۔ حضور ہم اسے ذرا سمجھا رہے ہیں، حالانکہ وہ ڈانٹ رہے تھے۔ سنیں جی سنیں، توجہ، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اے میرے صحابہ میرے صحابی کو کچھ نہ کہو۔ حضور اس کا کام دیکھا آپ نے، ہمیشہ توبہ کرتا ہے پھر شراب پی لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر پی لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اسے کچھ نہ کہو۔ آقا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ بڑی حیران کن بات نہیں ہو گئی ہے جی؟ میں شراب کو پروموٹ نہیں کر رہا، یہ بھی یاد رکھیے، میں نسبت کو ضرور واضح کر رہا ہوں۔ شراب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی نجس عین ہے، بالکل اسی طرح اس طرح پیشاب۔ تو شراب حرام ہے، کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ شراب کو جائز قرار دے دیا، نہیں۔ حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ میں نے شراب پڑھی اس حدیث کے، میں نے کہا اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ شراب پینے والا بار بار توبہ توڑ کر پھر شراب پی لیتا ہے، پھر توبہ اور پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اس کا پیار کیا ہے؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ جب میں نے اس کی شراب پڑھی تو یقین کریں گے میں گلاٹیاں کھاتا رہا کافی دیر تک، اپنے ہی اندر گھومتا رہا، کلابازیاں کھاتا رہا کہ رب کعبہ کی قسم کیا بات شارحین نے لکھی کہ اس کا پیار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ شارحین نے لکھا اس کا پیار یہ تھا اللہ اور اس کے رسول سے۔ شارحین کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی امت کا غم لے کر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، اداسی چھائی ہوتی تھی، تو اس شخص کا کام یہ ہوتا تھا یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات حضور کی بارگاہ میں کر دیتا جس وجہ سے حضور مسکرا پڑتے تھے۔ یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں تو لطیفہ سنا دیتا تھا۔ لطیفہ یہ وہ لطیفہ نہیں جو آج ہم سناتے ہیں، لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے لطف والی بات۔ ہم تو لطیفے میں سب جھوٹی جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں نا، نہیں، لطیفے کا مطلب لطف والی بات جس سے مزہ آ جائے۔ تو شارحین نے لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کا پیار یہ تھا کہ جب حضور امت کا غم لے کر اداس بیٹھے ہوتے تو حضور کی اس اداسی کو دیکھ کر یہ ایسی بات کر جاتا تھا، ایسا چٹکلا چھوڑ دیتا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام اس کی بات پر سن کر مسکرا پڑتے تھے۔ ہائے ہائے، تو دیکھو یار نسبت ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ حضور دعویٰ کر رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، تو یار بارے نیارے ہیں،
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 12ویں کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، یہ ہماری نسبتوں کا مہینہ ہے، خاص طور پر ہماری نسبتوں کا مہینہ۔ ہم اپنے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہم محفل میلاد بھی مناتے ہیں اور پھر 11ویں میں آ کر حضور غوث پاک کی 11ویں میں مناتے ہیں۔ اور آج ہم یہاں پر ہمارے گلو بھائی کے گھر پر ہم جمع ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہم یہی کام کرنے کے لیے جمع ہیں اور اسی چیز کو فروغ دینے کے لیے ہم جمع ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری عبادات جاری رہے گی، ہم انشاءاللہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو یہ محافل جو ہم سجاتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے امید اور ایک ہوتا ہے عمل۔ بس یہ آخری بات ہے، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے امید، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم عمل نہیں کرتے، صرف امید رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم عمل بھی کریں اور پھر امید بھی رکھیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم عمل بھی کریں اور پھر امید بھی کریں۔ مثال ہے، ایک بے نمازی نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا اللہ بخش دے گا، مجھے امید ہے، روزے نہیں رکھتا، اس سے امید پوچھو میرا رب بخش دے گا، وہ بہت بڑا ہے، نماز صحیح پڑھنے گا نہیں، سیکھے گا بھی نہیں، صحیح نہیں پڑھے گا، بولے یار نماز صحیح کر لو، میرا رب بڑا کریم ہے بخش دے گا۔ اچھا وہ غفار ہے بخش دے گا، تو رد کرنے والا کون ہے؟ جبار کون ہے؟ وہ بھی تو وہی رب ہے۔ جس رب سے تو نے یہ امید لگا لی کہ وہ بخش دے گا، یار رد کرنے والا بھی تو وہی ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ سیکھو عمل کرو۔ تو یاد رکھیں امید ہمیشہ عمل کے بعد ہوتی ہے، عمل سے پہلے امید یہ بے وقوفی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ ہمارے ہاں محافل سجانے کے بعد ٹوٹل جنت کا ٹکٹ ہمارے جیب میں ہوتا ہے۔ عشاء پڑھی، ابھی یہاں اگر بات کروں نا تو کتنوں نے عشاء پڑھی، مسجد میں بھی اتنے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو جو آج ہمارے گلو بھائی کے گھر میں موجود ہیں، اتنے لوگ مسجد میں بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ کس امید پر؟ ایک رات میں جنت کا ٹکٹ لینا ہے گلو بھائی کے گھر سے، محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی بخشش کے تمام ذرائع یہی بنا لیے ہیں۔ میرے دوستو نماز اگر نہیں پڑھی تو نماز پڑھیں، نیت کرتے ہیں نا، جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ عشاء پڑھے گا انشاءاللہ، ہاں ضرور نیت کریں، عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اب جماعت تو نکل گئی، ہم نے تنہا پڑھنی ہے لیکن پڑھنی ہے، عمل کریں گے اور پھر رب کی بارگاہ میں امید رکھیں گے کہ یار عمل تو میں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، کوشش کر کے صحیح کر لیا ہے، درست کر لیا ہے، اب بات یہ ہے مولا تو بخشنے والا ہے، پروردگار تو بخشش عطا فرما۔ تو جب جا کر جو پھر کام بنے گا۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ نسبتیں قائم رکھو، نسبتیں جوڑے رکھو، اپنے عمل کو بھی ساتھ ساتھ بڑھاتے رہو، عمل کرو پھر اپنی بارگاہ میں امید رکھو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ